السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلهي آمين ثم آمين۔ او تقول حين ترى العذاب or lest he should say upon seeing the punishment، یعنی یا وہ کہے جب وہ دیکھ لے عذاب کو، لو ان لی کرہ، کاش بے شک ہوتا میرے لیے ایک موقع، کرہ کافر، ون چانس، مجھے ایک چانس مل جاتا۔ اس وقت ہم لوگ لاکھوں چانسز ایسے ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دین یو تھنک پتہ نہیں ٹائم کہاں چلا جاتا ہے۔ اور انسان اس دن کہے یا اللہ، وہ جب وہ والی حدیث ہے نا کہ سیڑھیاں چڑھتا جا اور پڑھتا جا، کہ اس دن بندہ کہے گا یہ والا قرآن کا حصہ اور میں یاد کر لیتی، اچھا یہ میرے پاس ٹائم تھا، I could have just gone a step ahead in this good deed۔ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، وہ کہے گا مجھے ایک چانس اور ملے نا، میں تو محسنین میں سے ہو جاؤں گا۔ اور lest he should say upon seeing the punishment I wish I had another chance I would certainly be among the righteous، مطلب میں تو نیکوکاروں میں سے ضرور ہی ہو جاتا۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن ریگریٹس انسان کو کس کس پریشانی میں مبتلا کریں گی۔ یا کہنے لگے جب دیکھ لے عذاب کو کہ اگر کسی طرح میرے لیے دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں قرآن میں؟ سب سے امید افزا آیت والی سورہ میں کہ ابھی جو ٹائم ہے اس کو استعمال کر لو، ٹائم از آف دی ایسنس، سیز دا ڈے، یہ موقع ہے، اس کو ضائع نہ جانے دو۔ ہم کئی دفعہ نیکیوں کو پروکراسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، میں تبرج کو چھوڑ دوں گی جب فلاں چیز ہو جائے۔ ہم نے مشروط رکھا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاملہ، جبکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرطیں نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے معاف کرے، اگر انسان سے خطا ہو رہی ہو تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کوئی نیک کام کر کے کبھی حسرت یا ریگریٹ کاش یہ نہ کیا ہوتا ایسے تو نہیں، یا اللہ کے دین میں کسی چیز پر قدم بڑھاتے ہیں
مثلاً حلال کمائی نہیں تھی، نوکری چھوڑ دی، پھر ریگریٹ ہو سکتی ہے نا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں، وی ہیو ٹو سی. اور یہ جب ایسی وسپرز آئیں، دس از آل کمنگ فرام وچ سورس وی نو. وہ صرف سجیسٹ کرتا ہے جو ہمارا دشمن ہے. یہ آئیں گے خیالات، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ انسان کے اپنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. ایک دوسرے کو جو ہم دعائیں دیتے ہیں استقامت کی، ایک دفعہ ایک قدم اٹھایا ہے نا، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر اس پہ جم کے رہیں. کبھی بھی ذہن میں ہمارے یہ نہ آئے کہ اب میں اس چیز سے اوپر ہو گئی ہوں کہ مجھے شیطان ٹیمپٹ کرے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ ایج کے ساتھ نہ سٹیج کے ساتھ. جیسے سمجھے کسی مرد کو کہا جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فحشاء سے منع کیا ہے، اور وہ کہیں لو میری کوئی ایج ہے ایسی باتیں سوچنے کی. اللہ نہ کرے گناہ کی طرف بندے کو جانا ہے نا، اس نے جانا ہے. تو ہمیں خود پہ واچ رکھنا ہے، کانسٹنٹ واچ. کہیں میں ادھر ادھر ڈاواں ڈول تو نہیں ہو رہی. اور اسی لیے دین کے ساتھیوں کو صرف قرآن کلاس کے گیٹ ٹوگیدر تک نہ رکھیں، ان کو تھام کے رکھیں کہ جب آپ ڈگمگ ہونے لگیں تو کسی کو آپ ریچ آؤٹ کریں اور کہیں مجھے یہ خیال آ رہا. اسی لیے دین کے ساتھی اتنے ضروری ہیں اور اتنے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف آپ کی دنیا بہتر نہیں بنا رہے ہوتے، وہ آپ کی آخرت بہتر بنا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہیں جو خیال آیا نا بالکل صحیح نہیں. اچھا نہیں لگتا سننا، مگر وہی دوست اچھے ہیں کیونکہ وہ صحیح سنسیئر مشورہ دے رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اب یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ یعنی عذاب دیکھ کے بندہ کہے ون مور چانس، ون مور چانس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں مستقل چانسز ہمیں دیتے ہیں، مگر پھر بھی انسان کو اس وقت کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے. اب یہ جو ہینا ترل عذاب ہے، ابھی جو دور چل رہا ہے فتنے کا دور ہے. آخرت کی کچھ نشانیاں جو ہمیں بتائی گئی ہیں نا قیامت کی احادیث میں، ویری کوئکلی کچھ کا صرف ذکر کروں گی. یہ سب صحیح احادیث کی روشنی میں جو چیزیں ہیں نا، سائنز آف دا اینڈ آف ٹائمز، ان میں آپ کو بتا رہی ہوں. زنا عام ہو جائے گا، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، شراب عام ہو جائے گی. یعنی اس طرح کی وہ چیز بری ہی لگنا لوگوں کو ختم ہو جائے گی. پھر جہل عام ہو جائے گا، رائز آف اگنورنس. ریلیجس knowledge will be taken away through the death of scholars. علماء دنیا سے جانے لگیں گے اور اس تیزی سے پیچھے سے علماء نہیں آ رہے ہوں گے. سچائی ختم ہو جائے گی، honesty will be lost. جھوٹی گواہیاں، والدین کی نافرمانی، قتل و غارت عام ہو جائے گی. چرواہوں کے لیے آیا ہے کہ لوگ لمبی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ والا جب میں پڑھتی ہوں نا سائن، یہ میرا دل ہل جاتا ہے. وقت بہت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا، تاکہ سال مہینہ مہینہ، ہفتہ یا دن دن ایک گھڑی لگے گا. ارتھ کو ایک انکریز ہو جائیں گے. پھر ایک بہت بڑی آگ جو حجاز کے ایریا میں اس کا بتایا گیا ہے. یا پھر غلط لوگوں کو طاقت یا حکومت دے دی جائے گی. مساجد بہت خوبصورت ہوں گی لیکن لوگوں کے دل ہدایت سے خالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آخری نبی کا آنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، this is considered the first sign, the first minor sign. پھر بہت ساری آزمائشیں، بیماریاں، اور ابھی کہیں یہ بھی آتا ہے کہ مومنین کے خواب سچے ہونا شروع ہو جانا. اور فحاشی کی وجہ سے ایسی بیماریاں جو پہلے کبھی نہیں تھیں. انسان کو نہیں لگتا کہ قیامت قریب ہے، مگر قیامت قریب ہے. آپ دیکھیں یہاں جواب کیا دیا جا رہا ہے آیت 59 میں. then Allah will say to him، اب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، اس شخص سے، بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِي، my revelations indeed did come to you. بلا کیوں نہیں، یعنی یقیناً ایسا ہے، ارشاد ہوگا کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس میری آیات پہنچ گئی تھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور آج کے دور میں with the internet and everything, who can really say that knowledge hasn't reached them؟
کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا وہ وہاں بیٹھے بھی ہدایت حاصل کر سکتا، تو کیوں نہیں؟ میری آیات تو تم تک پہنچ گئی تھی. فَكَذَّبْتَ بِهَا، بس تو نے جھٹلایا ان کو. بٹ یو ڈینائڈ دیم. وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تکبر کیا، اپنی انا کی وجہ سے اللہ کی آیات کو مانا نہیں. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے. You were arrogant and you were among the disbelievers. It's not like my science didn't come to you. It's not like the knowledge didn't come to you. It's not like you didn't know. کہ کوئی کہیں افریقہ کے بہت چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی ساؤتھ امریکہ کے کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، یا کہیں، اور اس تک واقعی پہنچا ہی نہیں. کئی جو ریورٹس ہوتے ہیں نا، وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ان میں سے کئی کے یہ آتے تھے کامنٹس، جیسے ہندو سے مسلمان ہوئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے والد بہت نیک فطرت تھے، ان تک واقعی اسلام کا پیغام اس طرح پہنچا نہیں. اگر کسی تک نہیں پہنچا، وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو شخص ایک اور ون مور چانس مانگ رہا ہے، اس کو کہا جائے گا تم تک تو آیات پہنچی، بٹ تکبر is key here. Because of your arrogance, you didn't want to listen. ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، پیچھے تکبر تھا نا، اس سے لنک ہے. کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا؟ Isn't this what's going to be the end result of people who are arrogant? Is there not an abode، یہ ترجمہ ایگزیکٹ ہے، is there not an abode in hell for such arrogant people؟ اب یہاں پر مسودہ کی جو بات کی گئی ہے، یہ رنگ کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خدا نہ خواستہ کمپلیکشن کی بات نہیں ہو رہی. ظلمات اور نور کا کمپیریزن دیکھیے، ٹھیک ہے؟ سیاہی سمجھیں، سیاہی وہ ہے جو جہاں روشنی کی کمی ہے، اور مسودہ جیسے کسی نے چہرے سے خون نچوڑ لیا ہو، جیسے ایکسپریشن ایسا ہو کہ چہرے پہ کالک سی چھا گئی. ڈارکنڈ فیلنگز آف ڈسپیئر. آیا 53 نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نیکی کی طرف بڑھو، پاسٹ میں جو ہو گیا ہو گیا. اللہ از دیر، ہی ول forgive، his mercy is there، he loves you. یہ ساری چیز ہمیں پیچھے بتائی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر اس دن مایوسی چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا اس دن کہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا، ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا، یہ تو سب سچ تھا. And if you connected with ayah number 53، all light، all نور of hope is gone. امید ختم ہو گئی. اس دن تو واقعی ان کی امید ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے کام کا انجام کیا ہوا ہے. سے ہم ایک اور چیز بھی سیکھ رہے ہیں، ان کو اب حسرت ہے، انہیں افسوس ہے. اور یہاں ہم ایک چیز سیکھ رہے ہیں کہ امید، اللہ کی رحمت میں امید، یہ بھی نور کی ایک قسم ہے، یہ بھی ہدایت ہے. جب اللہ کی رحمت میں امید ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ ایک روشنی ہے جو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں امید نہیں کی، اور اس لیے یا تو یہاں یہ مطلب ہے کہ معافی نہیں مانگی، ہدایت پر نہیں آئے، حق پر نہیں آئے، اور قیامت کے دن چہروں کا سیاہ ہونا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور قرآن کا اعجاز ہے، and it's so beautiful that immediately a different kind of end result is being spoken about. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ایک الگ انجام کی اب بات کرتے ہیں. مگر ہمیں یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، یہ جو سیاہی کی بات کی گئی ہے یہ کئی جگہ بات کی گئی. مثلاً آپ کو اگر وہ والی حدیث یاد ہو، جو گناہ گار شخص ہے، مشکات المصابیح میں یہ صحیح حدیث ہے، اس میں جو گناہ گار شخص ہے اس کو لینے جو فرشتے آتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ سیاہ چہروں والے ہیں.
ملائکۃ سود الوجوہ، فرشتے تو اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں. تو یہاں گناہوں کی نعوذ باللہ نہیں ہے جو فرشتوں کے لیے بات کی گئی ہے. وہاں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ فرشتے ایسے کہ ان کے چہرے دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب امید کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، سورت آل عمران میں آیت 106 میں on the day when some faces will turn white and some faces will turn black. دوسری طرف رنگ کے حوالے سے حضرت ابو ذر والی جو حدیث ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بولا کہ تم اپنے امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، چاہے کہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو اور اس کا سر کشمش جیسا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر وہ فزیکلی از ناٹ جیسے دنیا جنہیں گڈ لوکنگ سمجھتی ہے، یا ایک جو کلچرل بلیف فیئر کمپلیکشن کے بارے میں چلا آ رہا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے. جب امامت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے تو سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. وہ تو اذان بھی پڑھتے تھے لیکن انہوں نے امامت بھی کرائی ہوگی. تو یہ کمپلیکشن کی بات نہیں ہے. حدیث جو ابن حبان کی مثلاً آتی ہے نا، الا ان الکذب یسود الوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم said speaking lies blackens the face، جھوٹ بولنے سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اب یہاں رنگ کی بات نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہاں تو امید کا ختم ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں is there not an abode in hell for such arrogant people، یعنی کیا جہنم میں ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے؟ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے، وہیں یہ پہنچیں گے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیا 61 میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نجات، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کے سبب. یہ کس عہدے پہ فائز ہوئے ہیں؟ یہ کون سی کامیابی ہے؟ What kind of success is being spoken about over here? Allah Ta'ala is saying on the contrary, Allah will deliver, will save, will rescue the righteous to their place of salvation. مفاز کامیابی کی جگہ کو بھی کہا جا سکتا ہے. So the place of salvation یعنی جنت، یعنی جہاں اس مقام پر وہ پہنچ جائیں گے جہاں وہ معاف کر دیے گئے، وہ اس مقام پر فائز ہوئے، ان کی یہ کامیابی ہے. اور کامیابی فلاح کے معنوں میں بھی، قد افلح المؤمنون، the real success. ہر روز 5 دفعہ اذان میں حی علی الفلاح، کامیابی، مکمل کامیابی کی طرف آؤ، come towards true success. And what help them and who are the people Allah will save and rescue؟ وہ جو تقوی والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. anything bad or evil that happens، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ایک دم سے آئے یا نہ آئے، لیکن ہر طرح کی جو پین ہے، اینگوش ہے. جنت کا تو ہم جب امیجن کرتے ہیں کئی دفعہ کلیئرٹی ہوتی ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتی. لا یمسہم السوء، isn't that the best gift that we want in دنیا؟ ہم اسی چیز کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم تکلیف سے بچ جائیں. وہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ روحانی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی تکلیف ہو سکتی ہے. اتنا بڑا خوشخبری بتائی گئی ہے that they will not be in pain، انہیں تکلیف نہیں ہوگی. تقوی constantly being watchful، مستقل احتیاط، کوشن، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں. حزن کا ہمیں بتایا گیا نا کہ جو پاسٹ میں ہو چکا ہے. Sometimes it's not like one is consciously thinking about what happened in the past. کئی دفعہ پاسٹ کے گرپ میں بندہ رہ جاتا ہے. اولیاء اللہ کے لیے قرآن میں جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اس سے خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے؟ نہ پاسٹ پہ ریگریٹ ہوگا، نہ فیوچر کے بارے میں انگزائٹی ہوگی. ہم اسی چیز کی طرف جانے کی کوشش کریں. اور اللہ کے خاص لوگ پھر کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟
قرآن والوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے قریب رہنے والے، کلوز ٹو اللہ، دوز پیپل ہو آر پیپل آف دا بک، ناٹ ایز ان اہل کتاب، جو قرآن کے قریب ہیں۔ پیچھے آیا نا کہ جم باللہ، تو اللہ کا قرب کون پا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بھی لے جاتا ہے، اور پھر نیکیاں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ وہ جو حدیث قدسی میں ہے نا کہ بندہ نوافل کرتا ہے، والنٹری ایکٹس آف ورشپ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب چلتا چلا جاتا ہے۔ where Allah becomes one's hearing, sight and limbs، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کان، آنکھیں، جسم بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، پر خاص چیز قرآن بھی ہے کہ اللہ کے قرب والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو قرآن والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا۔ سو ایون لائک جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، بٹ آلسو دا کانسیپٹ آف جنہ، جہنم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ جو مشکل حالات پیچھے بتائے گئے نا، اور پھر نجات کی بات کی گئی، اور پھر کہا گیا ہے اللہ یہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ شیء یہاں کہا گیا ہے which means things۔ Allah is the creator of all things and of all things he is the guardian۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں کرتے رہنا ہے کہ ہماری نیکی بھی اللہ کی حفاظت میں رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، کیونکہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم کچھ کر بھی لیں اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ نہ کیا ہو۔ جیسے ہم نے آج کئی باتیں کی نا حسرت کے حوالے سے، کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت 62 ہے، دس از یہ اسٹیبلش کر رہی ہے فیکٹ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا سول کریٹر۔ تو پھر توحید، تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اینڈ دین دا مینٹینر، وکیل جو ہوتا ہے وہ اس چیز کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ سسٹین کرتا ہے۔ دا سسٹینر آف ایوری تھنگ ان ایگزسٹنس، حفاظت کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے، گارڈین شپ بھی اللہ کی ہے، اتھارٹی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، to him belong the keys of the heavens and the earth۔ دیکھیں جب کوئی چیز بند ہے، جب تک چابی نہیں ہوگی وہ کھلے گی۔ آسمان و زمین کی کنجیاں رب تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جب وہ حفاظت کرنے والا وکیل ہے تو پھر کنجیاں بھی اسی کے پاس ہے، کنجیاں آسمانوں اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اگر پورا آج کا لیسن دیکھیں تو اس میں آیات اللہ کو ماننا، ان کا ذکر کرنا اور اس راہ پر چلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ Those who deny the revelations of Allah, it is they who will be the losers۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو حفاظت فرمانے والے ہیں ہر چیز کی، بندہ خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ مقالید کی جو یہاں پر بات کی گئی نا، اس سے وہ بھی ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ اللہ کا کمپلیٹ کنٹرول ہے، تمام دنیا اور آخرت کے خزائن، تمام رزق آسمان و زمین کا۔ پھر یہ کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ پورا کنٹرول ایبسلوٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، مکمل۔ وہ جسے چاہے رزق دے، جسے چاہے نعمتیں دیں، جیسے وہ چاہے۔ دس verse contrasts with those who reject Allah's signs، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کافرین کا، متکبرین سے پہلے وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 59 میں آیا۔ تو those who reject Allah's signs they will lose out in the end، انہی کا اینڈ میں نقصان ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ،
في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. إلهي آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.